ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج توبہ اور استغفار کے موضوع پر مختصر گفتگو ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت قرآن حکیم کے اندر کتنی زیادہ ہے، اور دوسرا توبہ اور استغفار دونوں اکٹھے بولے جاتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے۔ جو توبہ ہے اس کا مادہ تا، واو اور با ہے، اور یہ تابا یتوب و توبتاً سے مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے لوٹ آنا، رجوع کرنا، گناہوں سے روگردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے سورہ الفرقان کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ومن تابا، جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اس نے اللہ کی طرف ایسا رجوع کیا جو رجوع کرنے کا حق ہے۔ پھر سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایھا المؤمنون، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ایھا المؤمنون لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے کولیکٹیو ریپینٹنس اللہ کی بارگاہ میں، پکی اور اجتماعی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ کے حضور سرخرو ہو سکو، اور تمہیں دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح اور کامیابی نصیب ہو۔ توبہ کا ایک معنی شرمندگی بھی ہے، جب انسان سے گناہ ہو جائے اور وہ امبیرسمنٹ فیل کرے، سیلف امبیرسمنٹ فیل کرے، اپنے اندر ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، تو یہ بھی توبہ کی ایک قسم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے الندم توبۃ، گناہ پر پریشان ہونا یہ بھی توبہ ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ توبہ دل کی پریشانی، زبان سے بخشش مانگنے اور اعضائے ظاہری سے گناہ ترک کر دینے کا نام ہے۔ اس بات کو توبہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کرنے والا دل میں یہ بات پوشیدہ رکھے کہ وہ کبھی بھی اب دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، یعنی اس کی کنوکشن یہ ہو، دل کی اس انٹرنل کنوکشن، یقینی جو کیفیت ہے وہ یہ ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ایک جگہ پر آیا کہ جس طرح لا یعود الی الذنب، کہ وہ گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا، جس طرح بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ بکری کے تھنوں میں نہیں جا سکتا، اس طرح یہ نیت، یہ ارادہ اور یہ عہد کرے کہ میں اس طرح کوشش کروں گا کہ دوبارہ گناہ کے قریب نہ جاؤں۔ اس کو پھر سچی اور پکی اور ستھری اور واضح توبہ کہتے ہیں۔ شیخ انوار الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ التوبۃ ان تتوب من کل شیء سوی اللہ، توبہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے تو کنارہ کش ہو جائے، توبہ کر لے۔ کنارہ کش سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے رجوع کر لے، کہ ٹاپ پرائرٹی، انسان کی ٹاپ پرائرٹی اللہ تعالیٰ بن جائے، ٹاپ پرائرٹی دین بن جائے، ٹاپ پرائرٹی آخرت بن جائے، ٹاپ پرائرٹی قبر و حشر میں کامیابی بن جائے۔ جس کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہے وہ سمجھ لیں کہ توبہ کے راستے پر ہے، اللہ کی رضا کے راستے پر ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے جب انسان اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ توبہ اور استغفار دونوں اکٹھے انٹرچینجیبلی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے
معانی اور مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ استغفار کا مادہ غافرہ ہے جو باب استفعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بخشش اور مغفرت چاہنا، اور سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے کے بھی معنی آتے ہیں۔ ندامت قلب کے ساتھ، دل کی شرمندگی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہ سے رک جانا، یہ توبہ ہے، جبکہ ماضی میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے معافی مانگتے رہنا یہ استغفار ہے۔ اب یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ انسان سے گناہ ہو گیا، اب وہ رو بھی رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، معافیاں بھی مانگ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ بھی رکھ رہا ہے، یہ کیفیت توبہ کہلاتی ہے۔ بولو یہ کیا کہلاتی ہے؟ توبہ۔ اور ساتھ اللہ سے جو گناہ ہو گیا ہے آگے پھر دوسرے دن بھی آگے بخشش طلب کرتا رہتا ہے، یہ استغفار ہے۔ یعنی امیجیٹ اس ایکشن کے بعد، اس گناہ کے بعد ندامت، شرمندگی، رونا، اللہ کے حضور گریہ و زاری، اللہ کے حضور معافیاں مانگنا، امیجیٹلی اللہ کی طرف پلٹنے کا عزم کرنا، یہ توبہ ہے۔ مگر آئندہ بھی وہ جو گناہ ہوا تھا اس پر اللہ سے معافی مانگتے رہنا، یہ استغفار ہے۔ تو یہ فرق جو ہے آپ کے ذہنوں میں